السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مذہب، دین، دھرم، ریلیجن کیا ہے؟ ڈکشنری کہتی ہے راستہ، طریقہ۔ عرف عام میں، لوگوں کی بول چال میں کچھ مخصوص افکار، خیالات، اعتقادات کچھ مختلف انداز سے، طریقوں سے کچھ اعمال اور افعال کرنے کے مجموعے کا نام دین اور مذہب، دھرم ہے۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کی ایک باؤنڈری ہے، جو اس باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے وہ ریلیجیس کہلاتا ہے، مذہبی کہلاتا ہے۔ جو اس قسم کی باؤنڈریز کو مانتا ہی نہیں ہے وہ لا مذہب، دہریہ، ایتھسٹ کہلاتا ہے۔ لیکن خدا کے وجود کا انکار، خالق کائنات کے، ایک کریٹر کے وجود کا انکار اپنے وجود کے انکار سے زیادہ برا ہے، کیونکہ ہم جب اپنے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ یہ چیز ہمیں ابھارتی ہے کہ ہمارے بنانے والے کے وجود کو ہم تسلیم کریں۔ جو کچھ دنیا میں موجود ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو کچھ یہاں پر اتھل پتھل ہوتی ہے، وہ ضرور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہے جو ان تمام کاموں کو کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی شاندار انداز میں اس بات کو مختصر کہا ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ کہ دنیا کی جو کچھ رد و بدل ہے، دنیا کی صبح ہے، شام ہے، ایک بیج کا درخت اور پودا بننا ہے، ایک بچے کا بڑا ہونا، پھر ختم ہونا، یہ جو تمام سلسلے ہیں، جو تمام یہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام ایک کائنات کے خالق کے، بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بس یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ لفظ خدا کے وجود کا، لفظ کریٹر کے، خالق کائنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان سے ہماری آج گفتگو نہیں، ان کے سلسلے میں آج گفتگو نہیں ہے، ڈسکس نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی درجے میں خالق کائنات کے کریٹر کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کا بنانے والا ہے، خالق کائنات کوئی نہ کوئی ہے، تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خالق کائنات نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا کیوں؟ کیا ایک آگ کا گولا تھا، بلاسٹ ہوا، دھماکہ ہوا اور ایک دنیا وجود میں آ گئی، بس یہی مقصد تھا اور کچھ نہیں؟ لیکن آسمانی تمام مذاہب میں اور اس کے علاوہ عام طور پر جو مذہب موجود ہیں، سب کے یہاں یہ بات کامن پائی جاتی ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اچھے اور برے کی تمیز کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا گیا۔ اب کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اب یہ بھی وہی بتائے گا جس نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اس بات کو مانتی ہیں، تمام آسمانی مذاہب اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان میں اچھے اور برے اور کاموں میں اچھے اور برے کو بتلانے کے لیے اپنے نمائندے، میسنجر، پیغمبر کو بھیجا۔ کبھی پوری کی پوری کتاب دے کر، کبھی کچھ صحیفے اور تختیاں دے کر بھیجا۔ اب کس لیے بھیجا؟ کہ کام کرنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب اگر ہم سب سے پرانی تاریخ اور مستند اور معتبر تاریخ کے تک چلے جائیں کہ انسانیت کی وجود کہاں سے ہوتی ہے، انسان کہاں سے آیا، کب سے آیا اور اس کا وجود دنیا میں کب سے ہے، تو مستند تاریخ اور آخری تحقیق کے اعتبار سے یہ بات سب سے زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 6000 سال تک کی ہمیں تحقیق قوموں کی اور تہذیبوں کی ملتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ آگے پیچھے کریں تو 10,000 سال تک کا وجود ملتا ہے کہ انسان کا وجود ہو کر دنیا میں 10,000 سال ہو گئے۔ لیکن محترم ناظرین، ہمارے یہاں ہماری تحقیق کے حساب سے انسان کب آیا، اس سے زیادہ امپورٹنس اس سوال کی ہے کہ انسان کیوں آیا۔ جیسا کہ پچھلے ابھی ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ دنیا کیوں بنی، اسی طرح انسان کیوں آیا۔ آسمانی مذاہب جو معتبر جو موجود ہیں، جن کا وجود ابھی تک بھی سمجھا جاتا ہے، ان سب کی یہ بات مانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا وجود آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، جن کے نام کے اندر ہی ان کی اوریجن یعنی مٹی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بات بھی غور سے سننی ہے کہ یہاں اسلام کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، اسلام کہاں سے آیا، کب سے آیا۔
تو گفتگو چل رہی ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے. تمام آسمانی کتابیں، آسمانی مذاہب اس بات کو مانتی ہیں. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ان کے ذریعے سے دنیا کا وہ وجود بخشا گیا، تو یہاں سے انسانیت کی اور انسان کی ابتدا ہوتی. اب جب تک آدم علیہ السلام ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں سے سلسلہ چلتا ہے. جب بڑے بڑے لوگ جو معتبر تھے، اللہ کے جو نمائندے تھے، خالق کائنات کے جو میسنجر تھے، وہ موجود رکھتے ہیں، تب تک سب چلتا رہتا ہے. جب وہ لوگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، تو ان کے بعد والے ان کو یاد کر کے ان کی یادگار کے طور پر ان کی کچھ تصویریں وغیرہ بناتے ہیں. اب ان کو بعد میں جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو ان کو یاد کر کے ان کی تصویروں کو بھی سامنے رکھ کر، تصویروں کی شکل والی صورت وغیرہ چیزوں کو سامنے رکھ کر، وہ یاد کر کے ان کے واسطے سے اللہ ہی سے مانگتے تھے. یہ سلسلہ چلا. پھر یہاں سے آگے بڑھ کر شیطان نے ان کو ورغلایا، مزید رہنمائی کی اور کہا کہ تم اور اچھی طرح سے اگر ان کو یاد کرنا چاہتے ہو تو ان کو ایک شکل دے دو، ایک صورت دے دو، جس کو اسٹیچو، مجسمہ اور بت کہا جاتا ہے. پر یہ بھی چیز پنپ گئی، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ تو اس کو صرف ایک ذریعہ سمجھتے تھے، وہ جو ایک چیز کو ایک بیچ میں خدا کے لیے واسطہ وسیلہ سمجھتے تھے. لیکن یہ چیز آگے بڑھ کر ان لوگوں کو بت پرستی تک لے کر چلی گئی. یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو جب دنیا بسی تبھی سے اسلام اور توحید آ چکی تھی. تو آدم علیہ السلام کا وجود، دنیا کا وجود، انسانیت کا وجود اور اسلام کا وجود سب ایک ساتھ ہے. جس دن اسلام آیا وہی دن آدم علیہ السلام آئے، وہی دن انسانیت شروع ہوئی اور وہی دن دنیا شروع ہوئی. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں سے لیکن جب وقت گزرا، ایک طویل زمانہ گزرا، اس کے بعد بت پرستی کی ابتدا ہو گئی. گویا ایسا سمجھ لیجیے ایک دوسرا دین بھی وجود میں آ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوران آدم علیہ السلام کے بعد بھی اس خالق کائنات نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی. لوگوں کو ان کی جو نافرمانیاں ہوتی تھیں، جو حکم عدولیاں ہوتی تھیں، جو خدا خالق کائنات کی جو نافرمانی ہوتی تھی، اس کو روکنے کے لیے اپنے پیغمبر اور میسنجرز کو بھیجتے رہے. ہر علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے، ان کی برائی کے اعتبار سے ان کو تعلیمات دی جاتی تھیں اور وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتلاتے تھے. بلکہ آخری کامل کتاب یعنی قرآن مجید کہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو. یعنی جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، خدا سے ملانے والا اور خدا سے جوڑنے والا، خدا کی فرما برداری کرانے والا کوئی نہ کوئی ضرور بھیجا گیا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی کہ ہر قوم میں، ہر جگہ، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور آئے، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نبی یا نبی کا نمائندہ ضرور بھیجے گئے ہیں. اب جب یہ بات بھی طے ہو گئی، اب ان نبی کا کام کیا ہوتا تھا یہ بھی کلیئر پہلے ہی ہو چکا. اب ان کا کام کیا، کہاں تک تھا اور ان کا وقت کتنا ہوگا اور ان کو کیا کیا کام کرنا ہوگا، یہ خالق کائنات ہی کی طرف سے طے ہوتا تھا. اب یہاں پر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اسلام کی ابتدا یہ تو پہلے سمجھ میں آئی کہاں سے ہوئی، پھر اس کا تسلسل کیسا ہے، یہ کیسا آگے بڑھتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس زمانے میں جس میسنجر کو، جس نبی کو، جس پیغمبر کو بھیجا گیا، اس کو فالو کرنا وہی خدا کا اور خالق کائنات کا حکم ہے اور خالق کائنات کی فرما برداری تھی. اب آپ اس کو اس نبی اور اس نمائندے کی طرف منسوب کر کے ان کے نام سے اس دین کا نام رکھ دیں، یا اسی کو خدا کا دین کہہ لیں، اسی کو خالق کائنات کا حکم کہہ لیں، یا اسی کو اسلام کہہ لیں. گویا یہ سملر ورڈز فار ون میننگ کہلائیں گے. یعنی تمام الفاظ ایک ہی لفظ کی، ایک ہی معنی کی پیروی کریں گے، ایک ہی معنی کی وکالت کریں گے. اب اس کو اور ہم مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نوح علیہ السلام نے حکم دیا وہ اللہ کا حکم تھا، جس کی نوح علیہ السلام کی پیروی کرنا ہی خدا کا دین تھا اور وہی اسلام تھا. اس کے بعد ایک طویل زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کے حکم کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کے حکم کی، خالق کائنات کے حکم کی فرما برداری تھی اور یہی اسلام تھا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے زمانے میں ان کے حکم کی پیروی کرنا یہ خدا کے حکم کی پیروی تھی، خالق کائنات کے حکم کی پیروی تھی، اور وہی اسلام تھا۔ پھر یہ سلسلہ آخری پیغمبر، آخری میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب قرآن مجید پر ختم ہوتا ہے۔ تو اب قیامت تک اللہ کے حکم کی فرما برداری یہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری ہو اور آپ کے قرآن مجید کی پیروی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، یہی اسلام ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے اسلام ہو گیا۔ اب ایک بات ہو گئی کہ بھئی شروع بھی اسلام ہے، پورا تسلسل کے ساتھ جس نبی کا، جس میسنجر کا جو دور ہوا، جس دور میں جس نبی کا جو حکم آیا، اس دور کے لوگوں کے لیے اسی کو فالو کرنا، اسی کے حکم کی پیروی کرنا، وہی دین تھا، وہی خدا کا حکم تھا، جو دنیا نے بنانے والا ہے اس کا وہی حکم تھا، اس کے بعد وہی اسلام تھا۔ تو اسلام کی ابتدا پہلے دن سے ہے، دنیا کے پہلے دن سے، پہلے انسان سے، اس کے بعد یہ تسلسل چلتا ہوا آخری نبی تک آتا ہے۔ اب ایک سوال ہو جائے گا کہ بھئی آخری نبی ہے، آخری مذہب اسلام کیوں؟ یہ بات بالکل صاف اور واضح اور کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اب قیامت تک کے لیے انسانی ذہنوں میں، انسانی مزاج میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی جس کی وجہ سے کسی نئے مذہب کو وجود بخشنے کی ضرورت پڑے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن مجید میں کوئی ایسی رد و بدل اور تبدیلی اور الٹ پھیر نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے پھر اس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے ایک نئی کتاب، ایک نئے نبی کو، ایک نئے میسنجر کو خدا کو بھیجنا پڑے۔ جیسا کہ دیگر پرانے جتنے مذاہب ہیں سب کے اندر لٹریچرز میں، ان کے جو ہے بنیادی کتابوں میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اضافے کر دیے، اپنے اپنے طور پہ ترمیمات کر دی، اس میں الٹ پھیر ہو گئیں، اور لوگوں نے اپنی اپنی لکھی گئی کتابوں کو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو خدا کی کتاب مان لیا، اور اس کے اندر اس کی تبدیلی کو، ان کو حقیقی تبدیلی تسلیم کر لیا، تو اب اس کے اندر شکوک و شبہات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس کے برخلاف اسلامی تعلیمات میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا تبدیلی نہ ہونے کی وجہ بھی موجود ہے۔ تبدیلی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے، یعنی خالق کائنات نے خود اپنی اس کتاب کی اور اپنے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے اور دلیل اس کی سب سے بڑی اور ایک یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن مجید جیسی تھی ویسی کی ویسی آج تک موجود ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ اس کے کامل اور صحیح ترین مذہب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے اب کوئی اور دین کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، کوئی اور نبی اور کسی اور کتاب کی اور کسی اور کلام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ تو اب یہ بات کمپلیٹ ہو گئی کہ اسلام پہلے دن سے ہے، پورا زمانہ جتنا نبیوں کا گزرا ہے سب کا سب اسلام تھا۔ آخری دور جو اس وقت قیامت کا ہے، جو کل یگ بھی کہلاتا ہے، وہ بھی اسلام ہی کا تعلق ہے۔ کامیابی اور فلاح اور خدا کے حکم کو ماننا تبھی تسلیم کیا جائے گا جب اسلام کو مانا جائے گا، اسلامی تعلیمات کو مانا جائے گا۔ اب اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب تک انسان جہاں سے، جس طرح انسان کا وجود جہاں سے ہے وہیں سے دین ہے، وہیں سے اسلام ہے اور وہیں سے دنیا ہے، اسی طرح جب خدا کو دنیا ختم کرنا ہوگا، یعنی قیامت برپا ہوگی، تبھی اسلام بھی ختم ہو جائے گا اور انسان بھی ختم ہو جائے گا اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ دنیا، انسان اور اسلام تینوں کا وجود اور خاتمہ ایک ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، اب آخری ایک سوال یہ کہ لیکن ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ بھئی سب سے پرانا مذہب کون سا ہے، یا اسلام کتنا پرانا مذہب ہے، تو ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام کی آخری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے، یعنی گوگل جو آنسر دے رہا ہے وہ آخری صورت کے اعتبار سے، ورنہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پرانا مذہب اور سب سے پہلا مذہب اور سب سے پہلا انسان اسلام اور مسلمان والا ہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ہو گئی کہ اب یہ بات کو چھوڑ بھی دیں اگر ہم کہ سب سے پرانا مذہب کون سا ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب موجود ہے، کوئی خدا کا پیغام موجود ہے، کوئی خالق کائنات کا کوئی پیغام ہمارے پاس موجود ہے، تو
اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کتنا مستند ہے، کتنا سرٹیفائیڈ ہے اور کتنا ٹرسٹڈ ہے، یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پرانا اور نیا ہونے سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن تاریخی ہونے سے اعتبار سے گفتگو یہاں پر یہ چلی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کون سا مذہب زیادہ مستند ہے، کون سا مذہب سرٹیفائیڈ ہے اور کون سا مطلب زیادہ ٹرسٹڈ ہے، اس کی تعلیمات کتنی مضبوط ہیں اور کتنا اس کے اندر خدا کے خالق کائنات کے وجود کو ہم مان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔